انہاں دا صدقہ ہے، انہاں دا آستانہ ہے، انہاں دا مرکز ہے، انہاں دا فیض ہے، انہاں کو لیوں دے دیتے انہاں بھی فیض لے دے دیتے۔ اب میں اپنے مرشد کریم کو دعوت دیتا ہوں کہ مرشد کریم اپنی زبان حق کے ترجمان سے خطاب فرمائیں اور اپنے پر انوار الفاظ سے اب ہمارے مردہ دلوں کو اسمی اللہ ذات سے روشن کرے۔ میرے بھائیوں، محمد مصطفیٰ اور مولا علی شیر خدا کے بیٹے کا بیان سننے سے پہلے ایسا نعرہ لگائیں آپ کو پتہ چل جائے میرے دیوانے جڑا والا میں بیٹے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ سیدنا و مولانا محمد و صحابہ بارک وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔ السلام علیکم دوستو۔ سب سے پہلے ہم آپ کے مشکور ہیں، آپ لوگوں کے پیار کے لیے، آپ کی محبت کے لیے، آپ کے استقبال کے لیے، اور آپ نے جو لنگر کا انتظار کر رہے ہیں اس کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ آپ سب کو نیکیاں عطا کرے، اجر عطا کرے، بلند درجات عطا کرے، اور اسی طرح سے محافل میں شرکت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جو آیت کریمہ پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پہ درود و سلام بھیجو۔ تو درود و سلام حضور کی شان بیان کرنا، حضور کی بڑائی بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ درود کا مطلب ہوتا ہے کسی کی تعریف کرنا، کسی کی شان بیان کرنا، کسی کی بڑائی بیان کرنا، کسی کے لیے قصیدے کہنا، کسی کے لیے نظمیں کہنا، کسی کی تعریف کرنا۔ اور سلام کا مطلب آپ سب کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ سے اس شخص کے لیے سلامتی کی دعا کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو درود و سلام کا مطلب یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود اور اس کے فرشتے حضور پہ درود و سلام بیان کرتے ہیں، ان کی بڑائی بیان کرتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہیں اور ان پہ سلامتی بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اے ایمان والو تم بھی ان پہ درود و سلام بھیجو۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم یا ایھا الذین نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا کہا، اے ایمان والو۔ آپ میں سے جو بھی ایمان والا ہوگا صرف وہی درود و سلام بھیجے گا۔ تو یہ جو درود و سلام آپ بھیجتے ہیں حضور پاک پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، ان کی آل پہ، تو یہ سنت خداوندی ہے جی۔ یہ حضور پاک کی اپنی سنت نہیں، اللہ تعالیٰ کی جو خالق کائنات ہے ان کی سنت ہے جی۔ تو جب وہ سنت آپ پوری کرتے ہیں تو اس کا بہت بڑا ثواب ہے جی۔ اسی طرح سے اب درود و سلام کی بات چلتی آ رہی ہے جی۔ درود و سلام کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ عربی زبان میں درود و سلام پڑھیں تو ہی قبول ہوگا۔ میں درود کا مطلب آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو درود کا مطلب سادہ زبان میں نعت پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کی شان آپ پنجابی میں بیان کریں، پشتو میں بیان کریں، اردو میں بیان کریں، انگریزی میں بیان کریں۔ حضور کو سب زبانیں آتی ہیں اور سب زبانوں کو سمجھتے بھی ہیں، سب زبانوں جواب بھی دیتے ہیں آپ کو۔ حضور نے کہا ہے جب میرا بندہ مجھ پہ درود و سلام بھیجتا ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تو یہ آج کے دور میں ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ مخاطب کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اگر کسی کو شوق ہے حضور سے گفتگو کرنے کا تو سب سے بہترین طریقہ یہی درود و سلام بھیجنا ہے۔ اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں رد ہونے کا کوئی شک نہیں ہے۔ تو آج کی محفل جو حاجی صاحب نے جس کا انعقاد کیا، جن دوستوں نے اس میں حصہ لیا، جن دوستوں نے اس کے اندر محنت کی، لنگر تیار کیا، صفائی کی، لوگوں کو اکٹھا کیا، دریاں بچھائیں، سب کے لیے بہت اجر ہے جی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں درود و سلام کا بہت بڑا مقام ہے۔
इमाम मौला जाफ़र सादिक से उनके जो साथी बैठे थे, उनके जो दोस्त बैठे थे, उनके जो वली बैठे थे, उनके जो मुरीदैन बैठे थे, उनके जो ताबेदार बैठे थे, जो उनको फॉलोअर्स बैठे थे, उन्होंने अर्ज़ की हुजूर हमने हदीस पढ़ी है, हमें बताया गया है, उलमा ने बताया है कि क़यामत जब आएगी तो 72 या 73 फ़िरके होंगे मुसलमानों के। तो आप हमारी रहनुमाई फरमाइए कि उनमें से सीधा फ़िरका कौन सा होगा, राह रास्त पे कौन सा होगा, सही रास्ते पे कौन सा होगा। तो ज़रा हमारी रहनुमाई फरमाइए ताकि हम गुमराह ना हो जाएं। तो मौला ने फरमाया कि वो फ़िरका सही रास्ते पे होगा, वो जमात सही रास्ते पे होगी, वो गिरोह सही रास्ते पे होगा जो कसरत से हुजूर पे दुरूद व सलाम भेजता होगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। तो लोगों को ज़िक्र की महफ़िल के लिए इकट्ठा करना, नात शरीफ की महफ़िल के लिए इकट्ठा करना बहुत ही सादत की बात है। जो ज़िक्र की महाफ़िल हैं, हुजूर पाक ने फरमाया है कि ये नूर की चिरागाहें होती हैं जी। और अपने सहाबा को इरशाद किया, उनको हुक्म दिया कि जहाँ कहीं तुम्हें नूर की चिरागाहें मिल जाया करें उनमें चरने लग जाया करो। तो सहाबा ने दरियाफ़्त किया कि हुजूर ये नूर की चिरागाहें क्या हैं? हुजूर ने फरमाया ज़िक्र अल्लाह की महाफ़िल जितनी भी होती हैं। इसी तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक है कि जब अल्लाह के दो बंदे सिर्फ़ अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह के ज़िक्र के लिए, अल्लाह को याद करने के लिए और उसके महबूब की इताअत के लिए इकट्ठे होते हैं तो उन पर जन्नत वाजिब कर दी जाती है। और ये तमाम कुतुब जितनी भी हैं सही सित्ता के अंदर दर्ज है जी। तो आप जो इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे जड़ा वाले में इकट्ठे होकर इस मस्जिद में आए हैं महफ़िल के लिए, तो एक ही मकसद से आए हैं, अल्लाह के ज़िक्र के लिए आए हैं, अपने ईमान ताज़ा करने के लिए आए हैं, हुजूर पे दुरूद व सलाम भेजने के लिए आए हैं। और तो कोई मकसद नहीं है ना जी। न मैं आपके ताए का बेटा हूँ, न मैं आपके मामे का बेटा हूँ, न मेरी आप शक्ल देखने के लिए आए हैं, नहीं मैं कोई इतना हसीन व जमील हूँ। तो हमारा एक ही मकसद है, जब सारे इकट्ठे हुए हैं कि वहाँ बैठेंगे, हमारा ईमान ताज़ा होगा, जो गुमराह होने लगे हैं उनको दोबारा वापस लाया जाए, अल्लाह का ज़िक्र किया जाए। तो जब आप इकट्ठे होते हैं इसी तरह से तो हुजूर की हदीस है, उन पे जन्नत वाजिब कर दी जाती है। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जलवाए मुस्तफा नूरे खुदा हजरत फकीर अब्दुल हमीद साहब जिंदाबाद। जलवाए मुस्तफा नूरे खुदा मेरा तेरा दिलरुबा फकीर शाह गुल अहमद साहब जिंदाबाद। जीवे 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 जीवे। इसी तरह से दरूद सलाम जब आप ख़ुद पढ़ते हैं जी उसका अपना सवाब है, जब आप गिरोह में बैठ के पढ़ते हैं उसका सवाब बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा कि इस्लाम इज्तिमाई दीन का नाम है जी, इनफरादी दीन का नाम नहीं है। जो यहाँ में मेरे जवान साथी बैठे हैं जिनको समझ नहीं आती कसीफ उर्दू की, इज्तिमाई कहते हैं दीन इस्लाम इकट्ठ होने का नाम है। कोई भी इबादत इस्लाम में, कोई भी सुन्नत आप इकट्ठे होकर करें उसका सवाब कई गुना बढ़ जाता है। सबसे बड़ी मिसाल ये है, आप नमाज़ पढ़ें अपने घर में, आपको एक नमाज का सवाब मिलेगा। आप मस्जिद में जाके पढ़ने आपको 27 नमाज़ों का सवाब मिलेगा। वही नमाज आप खाना काबा में पढ़ें 1 लाख नमाज़ों का सवाब मिलेगा। वही नमाज आप मदीना जाके पढ़ें 50,000 नमाज़ों का सवाब मिलेगा। तो इसकी क्या वक़्त है जी इकट्ठे होने की? क्या मक्का शरीफ में अल्लाह ताला बदल जाते हैं या वहाँ जाके हाजी राशिद बदल जाता है? वहाँ हाजी राशिद का कद 10 फुट हो जाता है, आसमान के करीब हो जाता है तो सवाब ज़्यादा मिल जाए, या अल्लाह ताला नीचे आ जाते हैं? कोई नहीं होता, अल्लाह भी वही है, बंदा भी वही है। सिर्फ अल्लाह ने हमें ये सिखाना था कि जब आप इकट्ठे होकर मेरी इबादत करोगे तो मैं उसका सवाब बढ़ा देता हूँ। तो इसी तरह से जब आप दरूद शरीफ अपने घर में पढ़ते हैं उसका भी अपना सवाब है। एक दफ़ा आप दरूद शरीफ पढ़ें आपको 10 नेकियां दी जाती हैं, 10 दर्जात दिए जाते हैं, 10 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन जब आप इकट्ठे होकर महफिल की सूरत में पढ़ते हैं एक तो आप पे जन्नत वाजिब कर दी जाती है। एक और हदीस है हुजूर की कि जब भी अल्लाह ताला के नेक बंदे उसके ज़िक्र के लिए इकट्ठे होते हैं उनके न सिर्फ पिछले गुनाह सिर्फ माफ़ कर दिए जाते हैं बल्कि उनको नेकियों में बदल दिया जाता है। सुभान अल्लाह।
ایک اور حدیث ہے، بے-تحاشا حدیث ہے محافل کے لیے جی۔ ایک اور حدیث شریف ہے کہ ایک دفعہ حضور اپنے گھر سے مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا کچھ صحابی آپس میں اکٹھے بیٹھ کے کچھ گفتگو فرما رہے تھے، کسی بات چیت کر رہے تھے، کسی بات پہ بحث مباحثہ کر رہے تھے۔ تو حضور ان کے قریب گئے، پوچھا کہ آپ لوگ کون سی گفتگو کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی حضور ہم اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں اور جو انہوں نے ہماری طرف رحمت بھیجی ہے ہم اس کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہماری طرف کون سی ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حضور پاک سب سے بڑی رحمت ہے ہمارے لیے۔ بے شک تو ان کی شان بیان کر رہے تھے۔ تو حضور نے کہا ابھی مجھے جبریل نے بتایا ہے کہ جب بھی میرے بندے آپس میں ایسے اکٹھے ہو کے ذکر و فکر کرتے ہیں، نعت شریف درود شریف کی محفل رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان پہ فخر فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بندے صرف یہ نہیں کہ اس زمانے کے تھے، جو زمانے آئیں گے سب کے لیے جی۔ یہ نہیں کہ صرف جو کلاچی میں بیٹھے ہیں یا مدینے میں بیٹھے ہیں، جو جڑا والا میں بھی حضور کی شان کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اللہ ان پہ بھی فخر فرماتے ہیں۔ اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح سے جو نعت شریف کی محافل ہیں یہ عین سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں جی۔ احادیث کی تمام کتابوں میں درج ہے جی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود نعت شریف سنتے بھی تھے، ان کو سن کے پسند بھی فرماتے تھے، خوش بھی ہوتے تھے، اور جو ان کے درباری نعت خواں تھے ان کو نوازتے بھی تھے۔ حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے درباری نعت خواں تھے حضرت حسان بن ثابت، ان کو اپنے ممبر پہ بٹھا کے نعت سنا کرتے تھے۔ جس طرح آج نعت خواں سٹیج پہ بیٹھتے ہیں نا، تو یہ بھی حضور کی اپنی سنت ہے، نعت خواں کو اوپر بٹھا کے سنا کرتے تھے۔ جس طرح نعت خواں کو ہم نذرانے دیتے ہیں، یہ بھی حضور کی اپنی سنت ہے، حضور ان کو نوازتے تھے، حضور ان کو سنتے بھی تھے، خوش بھی ہوتے تھے۔ اور جو نعت خواں ساتھی ہیں ان کے لیے بہت درجات ہیں جی۔ جو نعت پڑھتے ہیں، نعت سننے کا بھی اپنا ثواب ہے جی، نعت کی محفل انعقاد کرنے کا بھی اپنا ثواب ہے، نعت لکھنے کا بھی اپنا ثواب ہے، اور نعت پڑھنے کا اپنا علیحدہ بہت زیادہ ثواب ہے جی۔ حضور پاک کی حدیث ہے امام بخاری کی، امام مسلم کی، امام نسائی کی، کہ حضور اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھ کے فرماتے تھے کہ حسان کی پشت پناہی جبرائیل علیہ السلام خود کرتے ہیں جی۔ پشت پناہی کا مطلب یہ ان کے مددگار ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور کس وجہ سے کرتے ہیں؟ ان کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ حضور کی وہ نعتیں کہا کرتے تھے۔ اسی طرح سے نعت کے آپ کے درجات بتاتا چلوں، نعت لکھنا بھی حضور کی اپنی ایک سنت ہے جی، نعت کہنا بھی حضور کی اپنی سنت ہے۔ اب آپ کہیں گے نعت پڑھنا، نعت سننا تو چلو ہم نے پڑھا ہے جی، نعت کی محفل کا انعقاد کرنا بھی پڑھا ہے ہم نے، حضور نے نعت خود کہی کیسے ہے، خود لکھی کیسے ہے؟ تو ایران کے ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں جی، شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ جی، ان کا ایک بہت ہی مشہور قطعہ ہے، قطعہ کہتے ہیں 4 مصروں والی نظم کو، اس کو قطعہ کہا جاتا ہے، ہم نظم کہہ لیتے ہیں، قصیدہ کہہ لیتے ہیں، نعت کہہ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے حضور کی شان میں 4 مصرے کہے، آپ نے سنے بھی ہوں گے، ہر مسجد میں بھی لکھے ہوتے ہیں، برکت کے لیے ہر گھر میں لکھے ہوتے ہیں، ہر سواری کے اندر، ہر دکان کے اندر، اور ہر مسلک والے ان کو مانتے ہیں، کیا دیوبندی، کیا شیعہ، کیا سنی، کیا بریلوی، ہر سارے مانتے ہیں اس کو، اس نظم کو۔ اور جتنے بھی اذکار ہیں، چشتیہ ذکر ہو گیا، سہروردیہ ہو گیا، نقشبندیہ ہو گیا، قادریہ ہو گیا، ان کے جتنے ذیلی سلسلے ہیں ان کے بھی اذکار اٹھا لیں، ہر ایک کے اندر آپ کو یہ 4 مصرے ملیں گے۔ کون سے 4 مصرے ہیں جی؟ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ لکھ رہا تھا، یہ نظم لکھ رہا تھا، یہ 4 مصرے لکھ رہا تھا، تو پہلے 3 مصرے میں لکھ پایا جی۔ کون سے 3 پہلے مصرے جی؟ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ چوتھا مصرع مجھ سے نہیں بن پا رہا تھا، تو لکھتے ہیں میں نے مہینہ محنت کی، 2 مہینے گزر گئے، چوتھے مصرے کے بول مجھ سے نہیں بن پا رہے تھے، چوتھا مصرع مجھ سے نہیں جڑ پا رہا، تو میں نے
वो नज़म लिखने का इरादा तर्क कर दिया। कहा कि हुजूर की शान में कुछ और लिखते हैं। हुजूर की शान में कुछ भी लिख सकते हैं, अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे, बहर ख़त्म हो जाएंगे, अल्फाज उनके हुजूर की शान ख़त्म नहीं होती, तो उन्होंने कहा कुछ और लिखते हैं। तो कहते हैं जिस दिन मैंने इरादा तर्क किया उसी रात मुझे ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। हुजूर आए मेरे पास और मुझे सर की जो तरफ होती है, सिरहाने की तरफ खड़े हुए और मुस्कुरा के कहा कि ए सादी, जो तूने अशार लिखे हैं मुझे पढ़ के सुनाओ। तो हज़रत ने अर्ज़ की कि हुजूर वो तो मैंने अभी तक मुकम्मल नहीं किए हैं, वो तो अधूरी है नज़म, मुकम्मल नहीं है। तो कहते हैं हुजूर फिर मुस्कुराया, कहा जितनी लिखी है वो तो पढ़ के सुनाओ। अल्लाह ही अल्लाह। तो कहते हैं मैंने अर्ज़ की बलगल उला बिकमाल ही कशफत दुजा बिजमाल ही हसनत जमी व खिसाल ही, और अर्ज़ की हुजूर चौथा मिसरा मुझसे नहीं बन पा रहा। तो हुजूर ने कहा ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे सादी, तू यूँ क्यों नहीं कहता सल्लु अलैहि व आलिहि। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, जीवे जीवे, जीवे जीवे, जीवे जीवे, शान औलिया अल्लाह, शान औलिया अल्लाह। तो देखें नात की ये फजीलत है, जो हुजूर से मोहब्बत करते हैं, जो हुजूर से अकीदत रखते हैं, जो उनकी शान में नाते पढ़ते हैं, शानें लिखते हैं, तो उनके लिए बड़ी सआदत है। अब ये शेख सादी शराजी को ये सआदत किस लिए मिली? वो इसलिए मिली कि हुजूर से बेइंतहा मोहब्बत करते थे जी, और उनकी शान में उन्होंने कसीदे लिखे हैं, किताबें लिखी हैं, किताबें दर्ज की हैं जी। हुजूर का अपना एक फरमान है कि तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जिसके लिए मैं उसकी तमाम अहल व अयाल, माल व असबाब से बढ़ के ना हो जाऊँ। तो इस दौर में हुजूर से मोहब्बत दिखाने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि हम कसरत से उन पर दरूद व सलाम भेजें। हुजूर ने कहा है क़यामत के रोज़ जिसको जिस शख्स से मोहब्बत होगी उसी के साथ उठाया जाएगा। अब ये तो हो नहीं सकता कि आप कहें मुझे हुजूर से बड़ी मोहब्बत है, ना आप उनको याद करें, ना आप उनकी महफिल करें, ना जो उन्होंने हुक्म दिया उसकी तकमील करें, ना उन पर दरूद शरीफ पढ़ें, और कहें नहीं मोहब्बत मुझे बड़ी है। तो जिस शख्स से मोहब्बत होती है उसको हर लम्हा याद किया जाता है। आप में से कितने लोग हैं, हाथ खड़े कर लें अगर शर्म नहीं आ रही, कि जिनको मजाजी इश्क हो चुका है जी। जब महबूब नाराज़ होता है तो न खाना अच्छा लगता है, न पानी अच्छा लगता है, न दोस्त अच्छे लगते हैं, ऐसा ही है जी साहब। तो जब तक उस तरह से बढ़ के इश्क नहीं होगा हुजूर से, तब तक इश्क नहीं होता कि मुझे हुजूर से बड़ा इश्क है, कि आपसे खाना भूल जाए, पानी भूल जाए, घर वाले भूल जाएं। कई मैंने देखे हैं हमारे साथी घर वालों से लड़े फिरे रहते हैं मजाजी इश्क के लिए, लेकिन याद रखिए क़यामत के रोज़ आपको एक ही ताल्लुक़ काम आएगा, उसी के लिए काम करें। कौन सा ताल्लुक़ काम आएगा? हुजूर पाक का ताल्लुक़ काम आएगा। क़यामत के रोज़ वही हस्ती आपको बचाएगी और कोई नहीं बचाएगा। इसी तरह से जो नात खान साथी हैं, जो नात पढ़ते हैं, एक और आपको मिसाल देता चलूँ उनकी शान की। आप सब ने कसीदा बुर्दा शरीफ सुना होगा जी, मौला या सल्ली व सल्लिम अलैह। बहुत ही खूबसूरत कसीदा है जी, जो भी सुनता है उसी वक्त वजद में आ जाता है जी। खा वो जिस मसलक से हो, खा वो जिस मुल्क से हो, हर मुल्क के टीवी पे भी चलता है, पीटीवी पे भी चलता है, अरबों में भी चलता है, फ़ारसी में भी चलता है। जहाँ कहीं जाएं हर मसलक वाले, हर फ़िरके वाले सुनते हैं जी, और सुन के बड़े मदहोश हो जाते हैं, जज्बे में आ जाते हैं, ईमान ताज़ा हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो नाते तो बहुत हैं, कसीदे बहुत हैं, नज़में बहुत हैं, कसीदा बुर्दा शरीफ को ये हैसियत क्यों हासिल है? सोचने की बात है ना जी, सब इसको क्यों मानते हैं? तो देखें एक और बहुत बड़े बुज़ुर्ग हुए हैं जी, वो अरबी ज़ुबान के बुज़ुर्ग थे जी, अरबों में रहते थे, हुजूर से बड़ी अकीदत थी, हुजूर से बड़ी मोहब्बत थी, हुजूर की शान में किताबें लिख डाली, नज़में लिख डाली जी। वो हैं जी हज़रत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह। तो वो लिखते हैं, ये उनके किसी
शागिर्द ने नकल नहीं किया, किसी शागिर्द ने कोई वाक़या दर्ज नहीं किया जहाँ मुबालगा आराई हो सकती है, जोश खिताबत में, जोश किताबत में कुछ हो सकता है, ये उन्होंने ख़ुद दर्ज किया है जी। तो कहते हैं भरी जवानी में मुझे फालिज हो गया। अब आपको मालूम है फालिज एक बहुत महलिक बीमारी है, उसको अल्लाह ताला किसी को शिफा दे दे तो दे दे, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं है जी। तो कहते हैं भरी बाहर जवानी में मुझे फालिज हो गया, मेरे जिस्म का आधा धड़ जो है उसने काम करना छोड़ दिया, मैं बिस्तर पे हो गया। तो उस ज़माने के तमाम तबीब कर डाले, तमाम डॉक्टर देख लिए, तमाम हकीम देख लिए, तमाम पीर फ़कीर बुज़ुर्ग दम करने वाले सारे देख लिए, खा मुसलमान खा ईसाई जो भी थे। तो कहते किसी से मुझे शिफा नहीं मिली। तो इसी गम में बड़ा गमज़दा भी रहते थे। एक रात बहुत ज़्यादा गमगीन हो गए। ज़ाहिर है एक जवान बंदा वो फालिज हो जाए गमज़दा हो जाता है जी। तो कहते रोते रोते मैं हुजूर के एक कसीदा पढ़ने लग गया। एक कसीदा पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ गई। तो उसी रात मुझे हुजूर की ख्वाब में ज़ियारत नसीब हुई। तो हुजूर ने कहा इसको, उनको भी ऐसे ही मुखातिब हुए कि ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बसीरी, ऐ मेरे शरफुद्दीन, जो तूने कसीदा पढ़ा है, जो कसीदा लिखा है वो मुझे पढ़ के सुनाओ। तो इमाम फरमाते हैं कि मैंने वो सारा कसीदा हुजूर को पढ़ के सुनाया। हुजूर बहुत खुश हुए, हुजूर को बहुत पसंद आया। उन्होंने जो मेरा फालिज शुदा हिस्सा था जिस्म का, उस पर दम किया, उस पर हाथ फेरा और अपनी चादर मुबारक मेरे जिस्म पे उड़ा दीजिए। और ये सारा वाक़या ख्वाब में हुआ, बातिन में हुआ जी। तो इमाम फरमाते हैं कि सुबह जब मैं उठा तो फालिज का नाम व निशान तक नहीं था। सुभान अल्लाह। मैं चलता फिरता, हट्टा करता, दौड़ता फिरता मर्द था जी। और हुजूर ने जो चादर मुझे बातनी तौर पे अता की थी वो ज़ाहिरी तौर पर मेरे जिस्म के ऊपर मौजूद थी। तो ये जो कसीदा बुर्दा शरीफ है, इसकी अहमियत इसलिए इतनी ज़्यादा है कि हुजूर ने इसको ख़ुद सुना, ख़ुद पसंद फरमाया है। और इसको कसीदा बुर्दा शरीफ क्यों कहा जाता है? चादर को अरबी ज़बान में बुर्दा कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम कसीदा बुर्दा शरीफ है। इसी तरह से जो हुजूर से मोहब्बत रखते हैं उनकी दर्जात के लिए, उनके सवाब के लिए एक और आपको वाक़या बताता चलूँ, उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। एक और बहुत बड़े बुज़ुर्ग हुए हैं जी ईरान के, वो भी हुजूर से बेपनाह मोहब्बत रखते थे, हुजूर से बेपनाह अकीदत रखते थे। तो उनको एक दफ़ा ख्याल आया क्यों ना हुजूर के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत की जाए, मदीना शरीफ का चक्कर लगाया जाए। तो मुख्तसरन मैं बताऊं, जब वो मदीना शरीफ की सरहद पे पहुँचे तो उस वक्त का जो मदीना का हाकिम था वो अपनी फ़ौज के साथ वहाँ खड़ा था। अपने सवारी से, गालिबन घोड़ा था, गालिबन ऊँट था, उससे उतरा, हज़रत के हाथ पे बोसा दिया और उनसे अर्ज़ की कि हज़रत आपको मदीना शरीफ में जाने की इजाज़त मैं नहीं दे सकता। तो वो जो बुज़ुर्ग थे, वो जो फ़कीर था, वो जो अल्लाह का बंदा था, अल्लाह का वली था, वो परेशान हो गया। तो उन्होंने अर्ज़ की कि मैं तो एक आम सा फ़कीर सा आदमी हूँ, हुजूर का चाहने वाला हूँ, न मेरे पास फ़ौज है, न मेरे पास हथियार है, न मेरे पास सवारी है। मुझ जैसे अदनाब बंदे से आपकी रियासत को क्या ख़तरा हो सकता है? तो वो जो हाकिम था उस वक्त मदीना का, जो मदीना का सरदार था, जो मदीना का बादशाह था उस वक्त, वो भी अल्लाह का बहुत ही बड़ा नेक आदमी था। तो उन्होंने अर्ज़ की कि हुजूर ये मेरा हुक्म नहीं है, ये सरवर कायनात ने मुझे हुक्म दिया है कि आपने इस बंदे को मदीना में दाखिल होने नहीं देना। तो फ़कीर और परेशान हो गया। पहले तो उसे ये लग रहा था कि मुझे ये बादशाह आने नहीं दे रहा, ये हाकिम मुझे मदीना में दाखिल होने नहीं दे रहा। तो फिर जब पता चला कि हुजूर पाक खुद उन्हें हुक्म दिया है तो फिर परेशान हो गए, रोने लग गए। दोबारा सवाल किया हाकिम से कि मुझसे कौन सी ख़ता हो गई, मुझसे कौन सी गलती हो गई, मुझसे कौन सी कोताही होगी, कौन सा गुनाह हो गया कि सरवर कायनात मुझसे नहीं मिलना चाहते।
تو انہوں نے عرض کیا، حاکم نے جواب دیا کہ حضور رات کو مجھے خواب میں حضور پاک کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور نے کہا کہ آپ نے اس بندے کو میری قبر مبارک تک آنے نہیں دینا۔ کیوں نہیں آنے دینا؟ اس لیے آنے نہیں دینا کہ جس جذبے سے، جس شوق سے، جس محبت سے، جس عشق سے یہ بندہ نعتیں پڑھتا ہے، یہ میری تعریف کرتا ہے، یہ میری شان بیان کرتا ہے، اور جس زار و قطار سے یہ روتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ مجھے قبر سے نکل کے اسے ملنا نہ پڑ جائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ میرا محبوب نہیں دکھا جنو ویک کے چن شرماوے، بجلی گردی لشک نہ مارے، متا بے ادبی نہ ہو جاوے، جے سونا جاوے رات میراج دی چن بدلا وچ چپ جاوے، جے سونا پاوے ہاتھ بھلا وچ ہاتھ بھلا تو ود جاوے، جے میرا سونا جاوے سیر چمن دی سارا گلشن سیس نواوے، عقل خدا نے علمہ ویچنا آوے، علم خدا نے اینا دیتا عقلہ ویچنا آوے، آدم ایڈا سونا مائی سانو کدرے نظر ناوے نالے رسالت، یا رسول اللہ، رسالت، یا رسول اللہ، رسالت، یا رسول اللہ، یا حمید، یا حمید۔ اللہ بولے آپ سے التماس ہے، ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہا ہوں، آپ حمید اور یا حمید کے نعرہ اس طرح لگائیں، یہ در و دوار جناب کل حق حمید کی بارگاہ میں کہیں کہ ایک نوکر نے، ایک غلام نے ایک آپ کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر آپ کا نام لیا تھا اور سننے والوں نے محبت سے بیان کیا تھا۔ آپ اس طرح پڑھے کہ حق حمید اللہ کی بارگاہ میں کہے، ارے تو بھی حمید ہے، میں بھی حمید ہوں، آج مجھے یاد کیا جا رہا ہے، ان سب کو بخش دے حق کا حمید، یا حمید، حق کا حمید، یا حمید، حق کا حمید، یا حمید۔ مرشد مرشد سونا مرشد، جیوے جیوے مرشد، جیوے جیوے مرشد جیوے، جیوے جیوے مرشد جیوے، ہودیا دربار لائی دا، اللہ مندائی یار منائی منائی دا، دا، ہودیا دربار لائی دا، دیوے مندائی یار منائی دا، جے ماں ویکھا اے ویکھے نائی، جے ماں نہ ویکھا تے او ویکھے، اے دے کتو لیکھ لے آوا، میرے ویکھن وچ او حمید ویکھے، حق 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 حمید، یا حمید، حق حمید، یا حمید، حق حمید، یا حمید۔ رضوی تیرے جان۔ سبحان اللہ۔ حافظ صاحب مولا تعالیٰ سلامت رکھیں، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ جی۔ تو دیکھیں، درود شریف پڑھنے کا، نعت شریف پڑھنے کا، حضور کی شان بیان کرنے کا، حضور سے محبت رکھنے کا بہت ہی بڑا اجر ہے، بہت ہی بڑا ثواب ہے۔ اور یاد رکھیے، ہمارا اس کائنات میں آنا، اس دنیا میں آنا، اس کے صرف دو مقاصد ہیں، باقی سارے مقاصد ختم ہو جاتے ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنا، اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا اپنا ایک طریقہ ہے جی۔ ہمارا زندگی کا پہلا مقصد وہ ہے جی۔ اگر زندگی میں عطا ہو جائے، سبحان اللہ، اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے پیر کامل کا دامن تھامنا ہے، وہ آپ کو سیدھا حق کی راہ پہ بھی لے جائے گا، آپ کو حق کے روبرو کر دے گا جی۔ سبحان اللہ۔ بہرحال نہیں بھی ملتا کسی کو روح کامل، پیر کامل نہیں بھی ملتا، کسی کو مرشد نہیں بھی ملتا، تو قیامت کے بعد ہمارا جو سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ کہا جائے گا کہ جو مومنین ہوں گے ان کا جو سب سے بڑا ثواب ہے، ان کا جو سب سے بڑا درجہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ اس سے باقی جتنے بھی ہیں، جنت ہے، جنت الفردوس ہے، ایک چیز ہے، دوسرا ثواب ہے، نہریں ہیں، خواتین ہیں، دریائیں ہیں، پانی ہیں، سب اس کے نیچے آتی ہیں جی، حتیٰ کہ جنت الفردوس بھی نیچے آتی ہے۔ سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ کا جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، حق اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ دوسرا مقصد ہمارا کیا ہے زندگی کا، آج میں آپ کو صاف بتاتا چلوں، جو ہم سب کچھ بھول چکے ہیں جی۔ دوسرا سب سے بڑا مقصد یہ ہے حضور پاک کی حضوری کرنا، ان کی بزم میں شامل ہونا، اس کی بزم میں بعد اب کھڑے ہونا۔
ان دو مقامات تک پہنچنے کے لیے ہماری زندگی کا سارا مقصد ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے جی۔ اگر اللہ تعالیٰ کو آپ حاصل کر بھی لیتے ہیں، اکثر ایسے آپ کے پاس آپ دیکھ لیں مذاہب ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ حضور کی رسالت کو نہیں مانیں گے تو آپ کو مسلمان نہیں کہا جائے گا، آپ کی مسلمانیت پہ شک آ جاتا ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ جو ہمیں دین ملا ہے وہ حضور کی بدولت ملا ہے، اپنی تحقیق سے اگر جو ہمیں دین ملے گا اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ اگر ہمیں جو ہے حضور کی بات پہ یقین کرنا ہے، حضور کی بات پہ یقین کریں گے، ہم جتنے بھی ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہیں کسی نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے اس طرح بھی نہیں دیکھا، ایسا ہی ہے جی۔ ہمیں حضور کی بات پہ یقین ہے جو 1400 سال پہلے کہہ چکے تھے، جو ارشاد کر چکے تھے، تو حضور کی بات پہ ایمان لا کے جب آپ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائیں گے تب آپ کو مومن کہا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ مولا علی سے ایک دفعہ ان کے ساتھیوں نے پوچھا، جو باقی صحابی بیٹھے تھے، حضور جو مولا علی تھے وہ قیامت کی نشانیاں بیان کر رہے تھے، دوزخ بیان کر رہے تھے، دوزخ کے حالات بیان کر رہے تھے، قیامت کے دن کے حالات بیان کر رہے تھے کہ قیامت کے دن یہ ہوگا، دوزخ والوں کے ساتھ یہ ہوگا، جنت والوں کے ساتھ یہ ہوگا۔ تو صحابہ تھے، انہوں نے کچھ عرض کی، ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے پوچھا کہ علی آپ تو یوں بیان کر رہے ہیں سارے حالات جیسے آپ خود دیکھ کے آئے ہیں وہاں۔ تو مولا نے عرض کی کہ قسم اللہ تعالیٰ کی اگر علی 100 مرتبہ ہی مر کے زندہ ہو جاتا اور 100 مرتبہ وہ سارا حال اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا تب بھی میں اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں کرتا جتنا مجھے حضور پاک کی زبان پہ یقین ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں، ایک تو مولا علی ہمیں ایک یہ بتا گئے ہیں کہ جب آپ نے ایمان لانا ہے تو خود تحقیق سے نہیں لانا۔ دیکھیں مولا علی مولا کائنات ہیں جی، ان کو اللہ تعالیٰ نے سارے راز بتا دیے تھے، دکھا دیے تھے اپنی آنکھوں سے، لیکن پھر وہ کیا ہمیں سکھا رہے ہیں کہ مجھے اپنی ان آنکھوں پہ یقین نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو جھوٹ نہیں دکھانا تھا، نعوذ باللہ، جو دکھایا سچ دکھایا، ایسا ہی ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے جی۔ لیکن مولا علی ہمیں بتا گئے ہیں کہ مجھے اپنی آنکھوں پہ اتنا یقین نہیں جو حضور کے قول پہ یقین ہے۔ تو ہمارے لیے بھی جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو کچھ دیکھا نہیں، کوئی اس کا وہ نہیں ملا، ہمیں ثبوت نہیں ملا، تو جو حضور کہہ گئے اسی پہ ایمان لانا ہے۔ اس کے اندر تحقیق آ گئی تو بس پھر ایمان سلب ہو جاتا ہے جی۔ اب آپ کہیں گے یہ تو پیر صاحب بتا رہے ہیں پرانے زمانے کی باتیں، میں خود ایک انجینئر ہوں، مجھ سے زیادہ تحقیق کرنے والا کوئی نہیں ہوتا انجینئرنگ سے زیادہ، ٹھیک ہے، لیکن جو ایمان کا تقاضا ہے وہ ایمان کا تقاضا ہے جی۔ اسی طرح سے دوسرا ہمیں اسی مولا علی دوسرا جو ہمیں سبق دے گئے ہیں، مولا علی کے مرشد کون تھے جی کائنات میں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہی اصول پھر ہم پہ لاگو ہوتا ہے، جو مرشد کہہ گیا بس اسی پہ ماننا ہے، اس میں تحقیق نہیں کرنی۔ اگر آپ تحقیق پہ لگ جائیں گے تو بس پھر مرشد کی پیروی ختم ہو جاتی ہے، پھر آپ خود کریں تحقیق، پھر مرشد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر ہمارے جو مولا ہیں فقیر نور محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ کہیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں کہا؟ باطنی طور پہ ان کی نوری حضوری ہوتی رہتی ہے جی۔ بہرحال جو ہمارے مرشد پاک ہیں وہ بتا چکے ہیں، بار بار بتا چکے ہیں کہ مرشد کی آپ نے بنا پوچھے بنا سنے جو بھی ہے، جو مرشد نے کہہ دیا اس پہ آپ نے اطاعت کرنی ہے، اس میں آپ نے کیوں نہیں کہنا، اس میں آپ نے نفی نہیں کرنی۔ تمام کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، اور ان کی کتاب میں کون سی ترجمہ ہے، کن کی علوم کا ترجمہ ہے جی؟ حضرت سلطان العارفین کی کتابوں کا ترجمہ ہے جی۔ تو جو حکم انہوں نے کہا، جو ارشادات انہوں نے کیے، وہ سلطان العارفین کے ارشادات ہیں جی۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی، بات جو تھی جو مقصد تھے ہماری زندگی کی، ایک تو ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہم نے معرفت حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو کہا جاتا ہے نماز مومن کی معراج ہے، معراج کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے روبرو ہونے کو، اللہ تعالیٰ سے ملنے کو۔ جب آپ تہہ دل سے نماز پڑھتے ہیں تو یوں ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہو رہی ہے۔ دوسرا مقصد ہماری زندگی کا یہ ہے کہ حضور پاک کی نوری حضوری ہم نے کرنی ہے، ہم نے اس کے لیے محنت کرنی ہے کہ ہم جب چاہیں حضور کی بارگاہ میں جا کے شامل ہو جائے، وہاں سے نور انوار حاصل کر کے آ جائیں، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کا معرفت کا طریقہ کون سا ہے جی؟ وہ یہ ہے کہ آپ اس میں اللہ ذات کا تصور کریں، ایک مرشد کامل کی شاگردی کے اندر، ان کا آپ کے ساتھ ہوگا تو پھر جلدی درجات ملیں گے، نہیں ہوگا تو 100 سال بھی کم پڑ جائیں گے۔ اور حضور پاک سے شرف حاصل کرنے کا، ان سے گفتگو حاصل کرنے کا، ان سے فیض حاصل کرنے کا بلا واسطہ
ان کی محفل میں جانے کا سب سے بڑھ کے طریقہ کون سا ہے؟ درود و سلام بھیجنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی ہم اس مقام تک نہیں پہنچے، ہمارے ایمان اتنے پختہ نہیں ہیں، ہم ایمان کم والے ہیں، تو یہ جان لیجئے جہاں بھی جس محفل میں حضور پاک کا ذکر ہوتا ہے ہمارا ایمان ہے، حضور وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ حضور تک نہیں جا سکتے تو حضور کو بلا لیا کریں۔ جب بھی آپ محفل کے انعقاد کرتے ہیں ہم حضور پاک وہاں موجود ہوتے ہیں، وہ آپ کے درود و سلام، نعت شریف، ان کی شان بیان کرنے کو سنتے ہیں، پسند فرماتے ہیں۔ جب آپ آخر میں درود و سلام بھیجتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، آپ سب کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں۔ ایسا ہی ہے جی، بیٹھ کے کوئی نہیں پڑھتا۔ کھڑے ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا ایمان ہے، حضور ہمارے درمیان موجود ہیں، اس لیے تعظیم ہمیں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے جی جو درود شریف ہے، اس کو جب آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنے زیادہ آپ پہ تجلیات ہوتی جاتی ہیں۔ حضور پاک سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوتا ہے، اور جمعہ کے روز جو درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے اس کے لیے فرشتے بھی نیکیاں لکھتے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے جی درود شریف کے فضائل اگر بیان کریں ساری رات لگ جائے گی۔ یہ سارے درود شریف کے فضائل آپ کے لیے ہیں۔ سبحان حضور اللہ۔ کو ان درود شریف سے آپ 10,000 دفعہ پڑھیں، کروڑوں دفعہ پڑھیں، کوئی سروکار نہیں ہے جی، ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے جی۔ جتنے بھی میں نے فضائل بتائی ہمارے لیے ہیں جی، ہم اپنے درجات کے لیے ان پہ درود بھیج رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ تو جو پہلے حاجی صاحب نے ایک بات کی کہ مولا علی نے کہا میں اللہ کی تعریف اس لیے کرتا ہوں کہ وہ تعریف کے لائق ہے، اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پہ جو احسانات ہیں، اگر ہمارے درود شریف کے ہمیں فضائل نہ بھی ملتے، صرف آپ ایک تصور کر لیں، ایک طرف کر لیں کہ چلے کوئی ہمیں فضائل نہ ملتے، حضور کا حق ہے ہم پہ درود و سلام بھیجنا۔ تو جب آپ درود شریف نہیں پڑھتے تو وہ حق ادا نہیں ہوتا۔ اب حضور کی شان میں بیان کرتا چلوں تو وہ کئی طریقے سے بیان کی جا سکتی ہے، ان کی کرامات، ان کی تجلیات، ان کے معجزات کی وجہ سے بھی بیان کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے جو ہمارے لیے قربانیاں دیں، ہم جیسے کوتاہوں کے لیے، جڑاں والوں کے لیے جو قربانیاں دیں، اس سے بھی ان کی شان بیان ہو سکتی ہے۔ حضور کی جو دسترس ہے اس کائنات پہ، جس چیز پہ حضور کا حکم چلتا ہے اس طرح سے بھی شان بیان ہو سکتی ہے۔ ہزارہا پہلو ہیں، ختم ہو جائیں گے، حضور کی شان ختم نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے رسول میں نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہرحال مختصراً بتاؤں، اپنے جو بات چل رہی تھی جی، اب حضور کا ہم پہ حق کس طرح بنتا ہے جی، دیکھیں تھوڑا سا میں آپ کو اندازہ کروا دیتا ہوں کہ حضور کی ہستی کی بڑائی میں بتا دیتا ہوں، تھوڑا سا اندازہ، ٹھیک ہے جی، اندازہ آپ لگا نہیں سکتے لیکن کوشش کر لیتے ہیں جی۔ یہ ایک دنیا ہے جی جس میں ہم رہتے ہیں، اس میں حشرات بھی ہیں، اس کے اندر جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، مچھلیاں بھی ہیں، انسان بھی ہیں، غیبی مخلوقات بھی ہیں اور نظر آنے والی مخلوقات بھی ہیں، اللہ ہی اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ صرف ایک سیارہ ہے جی۔ اس کے بعد آتا ہے نظام شمسی آتا ہے جس میں 9 سیارے، ایک سورج آتا ہے، ایسا ہی ہے جی۔ اس کے بعد کائنات کہکشاں آتی ہے جی، جس کو انگریزی میں ملکی وے کہا جاتا ہے، جو یہاں سائنس والے ساتھی بیٹھے ہیں ان کو سمجھ آتی ہوگی۔ کہکشاں ہے جی، کہکشاں میں ایک اندازہ ہے، صرف اندازہ، ابھی لوگ سائنسدانوں کو معلوم نہیں ہے کہ اس میں 100 کھرب سے زیادہ سیارے ہیں۔ 100 کھرب، آپ گننے لگ جائیں نا تو عمر صرف لکھنے لگ جائیں تو آپ کی عمر ختم ہو جائے گی، وہ لکھائی ختم نہیں ہوتی، اتنے نمبر ہیں۔ پھر کہکشاؤں سے بڑھ کے اس کائنات میں کوئی کروڑوں اربوں کہکشائیں ہیں جی، تو آپ اندازہ لگا لیں کتنے سیارے ستارے ہوں گے۔ پھر یہ ایک آسمان کی بات ہے، کتنے آسمان ہیں جی؟ 7 آسمان ہیں جی۔ 7 آسمان صرف ایک عالم میں ہے، کتنے عالم ہیں جی؟ 7 عالم ہیں جی، اور اس کے اوپر، اور ان 7 عالم کو گھما پھرا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری جو چراگاہیں ہیں اس میں جو جانور چرتے ہیں وہ ان کا ایک لقمہ ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ کی چراگاہیں کتنی بڑی ہوں گی جس میں 7 کے 7 عالم جو ہے وہ جانور ایک ہی لقمے میں کھا جاتا ہے۔ ابھی یہیں پہ رک جائیں، بیچ میں تھوڑی سی آپ کو ایک مزید واقعہ بتاتا چلوں، اس کے بعد پھر اس پہ آتے ہیں۔ تو ہم نے ابھی تک جانور تک پہنچے ہیں، ابھی تک بڑائی پوری بیان نہیں ہوئی، پوری کر بھی نہیں سکتے جتنی مجھے معلوم ہے، نعوذ باللہ میں نہیں کر سکتا حضور کی شان بیان پوری، صرف اندازے کے لیے جو ہستی ہے جس کے آپ ہم غلام ہیں، جنہوں نے ہم پہ
احسان کیے ان کی میں تھوڑی سی شان بیان کروں تو وہ جانور کو سائڈ پہ کریں. غوث پاک کی ایک واقعہ ہے جی. غوث پاک کہتے ہیں کہ مجھے ایک نوری مخلوق سے ملنے کا واقعہ ہوا. سبحان اللہ. اب یہ جو نوری مخلوق تھی، یہ نوری مخلوق نہ فرشتہ تھا، نہ موکل تھا، نہ کوئی جن تھا، یہ کوئی اور غیبی نوری مخلوق تھی اللہ تعالیٰ کی. تو میں نے گفتگو چل رہی تھی، ان سے دریافت کیا کہ حضرت آپ آدم سے پہلے پیدا ہوئے ہیں یا آدم کے بعد پیدا ہوئے ہیں؟ آدم مطلب آدم علیہ السلام. تو وہ نوری جو بندہ تھا، جو نوری جو بھی تھا، جو بھی مخلوق تھی، تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ کون سے آدم کی بات کر رہے ہیں؟ میں تو اپنی زندگی میں کم و بیش 9000 آدم دیکھ چکا ہوں. مطلب یہ جتنی جو میں نے آپ کو بتائی بڑی بڑی چیزیں، یہ 9000 دفعہ ختم ہو چکی ہیں. غالب کم و بیش، ہو سکتا ہے اسے زیادہ ہوں. کچھ روایات میں 9000 آتا ہے، کس میں 16-17 بھی لکھا ہوا ہے. پھر اسی طرح سے ایک اور حضور پاک کی معراج کا واقعہ ہے. حضور پاک جو معراج پہ گئے، اس میں ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ جبریل امی کے ساتھ ایک مقام پہ پہنچے تو مشرق سے مغرب کی طرف یا مغرب سے مشرق کی طرف ایک اونٹوں کا ایک لمبی سی قطار تھی، نہ ختم ہونے والی جا رہی تھی جی. بس اونٹ آ رہے ہیں، جہاں نظر ختم ہوتی ہے اور جہاں نظر دوسری طرف ختم ہوتی ہے اس طرف جائی جا رہے ہیں. اور وہ اونٹ یہ ہماری جو ہیں اونٹ اس طرح کے چھوٹے 7-8 فٹ والے نہیں، بہت بڑے بڑے اونٹ 20-30 فٹ والے، بہت اونچے اونچے اونٹ جی. ان پہ ہر ایک اونٹ پہ 2-2 صندوق رکھے ہوئے. تو حضور نے جبریل امی سے پوچھا کہ بتائیں یہ اونٹ کدھر سے آ رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی حضور مجھے اس کا نہیں معلوم، یا آپ جانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو حضور نے دوبارہ دوسرا سوال کیا، اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو اونٹوں پہ جو 2 صندوق رکھے ہوئے ہیں ان کے اندر کیا رکھا ہوا ہے؟ تو جبریل امی پھر کہنے لگے مجھے حضرت نہیں معلوم، جب سے میری پیدائش ہوئی ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے تخلیق کیا ہے، یہ قافلہ دیکھ رہا ہوں، یہ اونٹوں کا قافلہ آ رہا ہے اور سامان لے کے جائی جا رہا ہے. اللہ. اگر آپ کا حکم ہو تو ایک اونٹ کو سائڈ پہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. تو ایک اونٹ کو سائڈ پہ کیا گیا، اس سے ایک صندوق اتارا گیا. جب صندوق کھولا گیا تو اس کے اندر گیندوں سے بھرا ہوا تھا. وہ صندوق گیند نما چیزیں تھیں، گیندیں کہہ لیں، گیندے سے بھرا ہوا تھا. تو حضور نے پھر پوچھا حضرت جبریل سے کہ بتائیں یہ کیا چیزیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا حضور مجھے نہیں معلوم یہ کیا چیزیں ہیں، آپ کا حکم ہو تو ایک اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں، اس کو توڑ کے دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر کیا ہے. تو چنانچہ ایک گیند کو توڑا گیا، انڈے کی طرح تھی، تھوڑا سا اس کو توڑا گیا تو وہ اندر کسی ذرات سے بھری ہوئی تھی. اور کون سے ذرے تھے؟ خسخاس جتنے چھوٹے چھوٹے ذروں سے بھرا ہوا تھا. اگر آپ نے خسخاس دیکھا ہو کسی نے، اگر خسخاس نہیں دیکھا تو باجرہ دیکھا ہے، باجرے سے چھوٹا دانہ ہوتا ہے اس کا، تو ان دانوں سے پر تھی جو گیند. تو حضور نے پھر جبریل امی سے پوچھا کہ یہ بتائیں یہ کیا چیزیں ہیں؟ تو جبریل امی پھر لاجواب ہو گئے کہ حضور مجھے نہیں معلوم، میں نے آج تک نہیں دیکھا. تب حضور نے کہا یہ ایک ایک جو چھوٹا سا خفیف سا دانہ ہے، جو چھوٹا سا دانہ ہے، یہ ایک ایک کائنات کے برابر ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. تو آپ اندازہ لگا لیں جبریل امی کی جو عمر ہوگی، وہ قافلہ اس سے پہلے کا چل رہا ہے، کتنی کائناتیں آ کے فنا ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، آ چکی ہیں، جا چکی ہیں. اور ایک ایک کائنات کا میں آپ کو سائز بتا چکا ہوں کتنی بڑی کائنات ہے. ان تمام کے لیے رحمت کی ایک ہستی آئی ہے جی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یا رسول اللہ، سیدی مرشدی، یا نبی، یا نبی، سبحان اللہ. اب اتنی بڑی ہستی، ٹھیک ہے جی، اب یہ صرف ہم اپنی جو محدود ذہن ہے اس سے اندازہ لگا رہے ہیں، ان کی اصل جو شان ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ایسا ہی ہے جی. اب وہ ہستی جس کے تصور میں اللہ تعالیٰ نے اتنی سارے عالم، کائناتیں، پتہ نہیں کیا کیا ان کے ہاتھ میں دے دیا، وہ جب اللہ کے روبرو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ مانگیے کون سی دعا آپ مانگتے ہیں.
تو اس وقت وہ جا کے کچھ بھی مانگ سکتے تھے اللہ تعالیٰ سے. ان کے لیے ہم جو ہیں کیڑے مکوڑوں سے بھی نیچے درجے کے ان کے حساب سے ہیں. پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میری امت کی بخشش فرما, میری امت کی بخشش فرما. اللہ تعالیٰ دوسری دفعہ پوچھتے ہیں, وہ دعا ہم نے آپ کی قبول کر لی, مانگیے اور کیا مانگتے ہیں. حضور پھر کہتے ہیں میری امت, میری امت, میری امت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے آپ کی دعا قبول کر لی, اور کیا مانگتے ہیں. حضور کہتے ہیں میری امت, میری امت, میری امت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے آپ کی دعا قبول کر لی. حضور مانگیے اور کیا مانگتے ہیں. حضور کہتے ہیں یا اللہ میری امت کی بخشش, میری امت کی بخشش, میری امت کی بخشش. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے آپ کی دعا قبول کر لی, فرمائیے اور کیا مانگتے ہیں. حضور کہتے ہیں میری امت کی بخشش, میری امت کی بخشش, میری امت کی بخشش. اب آپ کہیں گے کہ حضرت صاحب کی کیسٹ خراب ہو گئی ہے, ایک ہی نقطے کو دہرائی جا رہے ہیں. تو یقین جانیے کچھ تفاسیر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور سے 500 دفعہ یہ سوال کیا, اور کچھ تفاسیر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 700 دفعہ سوال کیا. ہم تو چار دفعہ پہ کہنے لگے نا کہ حضرت آگے بھی جائیں, ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, کھانا کھانا ہے, لنگر تیار ہے, ٹھنڈا ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسی ہستی سے جو اس کی میں آپ کو تھوڑی بہت شان بتا چکا ہوں, اور وہ خالق کائنات سے روبرو ہو کے کوئی بھی دعا کر سکتے تھے, لیکن اس میں بھی انہوں نے جڑیں والے کو نہیں بھولا. اللہ اللہ. اور جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا محدود, ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. ہے آج وہ مائل بات آئے اور بھی کچھ مانگ, اور کچھ مانگ لے اور کچھ مانگ. اور جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود, ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. ہے آج وہ مائل بات آئے اور بھی کچھ مانگ. سخی ابن سخی حضرت سخی فقیر شاہ گل لاجپال سچی سرکار زندہ باد. تو ایسی ہستی کا ہم پہ اتنا حق تو بنتا ہے کہ جب ان کا ذکر ہو تو ہم ان پہ درود و سلام پڑھیں. حق تو ان کا بہت بنتا ہے, لیکن سب سے ادنا حق یہی ہے جی. جیسا کہ حافظ صاحب بتا چکے ہیں, حضور پاک جب ایک دفعہ مسجد نبوی میں آئے, پہلے ممبر پہ قدم رکھا آمین کہا, ممبر کی دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا آمین کہا, جب تشریف فرما ہوئے تیسری دفعہ آمین کہا. صحابہ نے پوچھا کہ حضور پہلے تو کبھی آپ نے یہ فعل نہیں کیا, آپ آتے ہیں, خطبہ کرتے ہیں, تقریر کرتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں, واعظ کرتے ہیں, نماز پڑھاتے ہیں, تو آج کیا ماجرا ہوا جو آپ نے 3 دفعہ آمین کہا. تو حضور نے کہا کہ جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امی یہ دعا لے کے آئے کہ جس شخص کو رمضان کے روزے مل جائیں اور وہ ان کو رکھ کے نہ اپنی بخشش نہ کروائے, اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دے. تو اس پہ میں نے آمین کہا. دوسری دعا جبریل امی یہ لے کے آئے کہ جس شخص کو بڑھاپے میں اس کے والدین مل جائیں اور ان کی خدمت کر کے وہ خود کو نہ بخشوائے, اس کا ٹھکانہ بھی اللہ جہنم بنا دے. اور تیسری دعا جبریل امی یہ لے کے آئے کہ جس شخص کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پہ درود و سلام نہ بھیجے, اس کا ٹھکانہ بھی اللہ جہنم بنا دے. اس پہ بھی میں نے آمین کہا. تو جہاں درود شریف کے فضائل ہیں, ثواب ہیں, درجات ہیں, اس کو نہ پڑھنے کی اتنی بدبختی بھی ہے جی. جس دعا پہ حضور نے خود آمین کہا ہو, کیا اس کے اندر رد ہونے کا کوئی شک ہے جی؟ کچھ مقامات ایسے بھی آئیں گے جہاں پہ آپ بولنے کی اجازت نہیں, جیسے نماز میں اذان ہو رہی ہو, اذان کے اندر حضور کا نام آ جائے تو اذان کے دوران بولنے کی اجازت نہیں ہے. تو درود شریف کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے خواہ مخواہ لاؤڈ سپیکر میں ہی درود شریف پڑھنا ہے, آپ دل میں درود شریف پڑھ لیں, حضور کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. اس طرح قرآن کے دوران حضور پاک کا نام آ جاتا ہے, صرف 4 دفعہ آیا محمد کے نام سے, باقی تو اے نبی, اے رسول, سب ناموں سے آیا ہے.
لیکن جو محمد کا نام ہے صرف 4 دفعہ آیا ہے، وہاں بھی آ جائے تو وہ بھی آپ نے دل میں درود شریف پڑھ لینا ہے جی۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ جب بھی حضور کا ذکر ہو ہم نے درود سلام بھیجنا ہے، اور صرف یہ نہیں جی، ہم کوشش کریں کہ کم از کم دن میں 1 تسبیح تو اپنے محبوب پہ بھیجیں جی۔ ہم سے وہ بھی نہیں ہو پاتا، مشکل سے دن میں 5 دفعہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اور اس کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہوا ہے، ورنہ ہم میں کوئی توفیق نہیں ہوتی۔ اب وہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح تو نظام کیا ہوا، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جب تک میرے محبوب پہ تم درود نہیں پڑھو گے میں آپ عبادت بھی قبول نہیں کروں گا۔ یہ حافظ صاحب بیٹھے ہیں، مجھ سے زیادہ علم بھی ہوگا ان کے پاس، آپ ان سے پوچھ لیں کہ عبادت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے، اگر میں درود شریف نہ پڑھوں تو کیا پوری ہو جائے گی؟ ابھی آپ کو فتویٰ دے دیں گے آپ کی نماز پوری نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اگر میں عالم صاحب سے ایک اور بات پوچھوں کہ حضرت چلیں درود شریف پڑھ لیتے ہیں، کوئی اور درود پڑھ لوں؟ حضور پہ درود ہی پڑھنا ہے نا، حضور کی شان کچھ اور درود پڑھ لوں؟ حضرت کہیں گے نہیں، جو درود ابراہیمی ہے وہی پڑھیں گے تو نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ درود ابراہیمی کا مقصد یہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب تو عزیز تھے ہی تھے، اپنے محبوب کی آل کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں بھولا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اگر آپ کوئی اور درود پڑھیں گے، حضور کی آل پہ درود نہیں بھیجیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت بھی قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح سے حضور کی حدیث ہے، اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ دنیا میں بدترین بخیل شخص وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پہ درود نہ بھیجے۔ نہ وہ شخص جو مال جمع کرتا ہے، نہ وہ شخص جو سامان جمع کرتا ہے، جو خیرات نہیں کرتا، صدقہ نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہیں وہ بخیل، لیکن ان سے بھی بڑھ کے کون سا بخیل ہے؟ وہ بندہ ہے جس کے سامنے حضور کا ذکر ہو اور وہ آپ پہ درود و سلام نہ بھیجے۔ آخر میں میری یہی دعا ہے، اللہ ہم سب کے بچوں کو صحیح رستہ عطا فرمائے، اسی طرح سے پاک محافل انعقاد کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں موقع عطا کرے، اس میں شرکت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔